یہ آیت مبارکہ جس کا تعلق سورہ بنی اسرائیل سے ہے اور جس کا نشان 70 ہے، اس آیت مبارکہ میں پروردگار عالم نے انسانیت پر اپنے احسانات جتلائے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کے بیٹوں کو عزت عطا کی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے انہیں خشکی میں اور تری میں چلنا سکھلایا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اپنی کثیر مخلوقات پر جو ہم نے خلق کی ہیں ان پر اس آدم کی نسل کو اور ان آدم کے بیٹوں کو فضیلت عطا کی ہے۔ لقد کرمنا، ہم نے عزت دی ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم، ہم نے انہیں خشکی اور تری میں چلنا سکھلایا۔ ہم نے عزت دی ہے، ہم نے خشکی اور تری میں چلنا سکھلایا۔ رزقناہم من الطیبات، اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا۔ وفضلناہم، اور ہم نے انہیں فضیلت دی ہے ان ساری اکثریتوں پر جن کو ہم نے خلق کیا ہے۔ 5 مرتبہ پروردگار نے اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کیا۔ اچھا بھائی، میں ممبر پر ہوں، ٹھیک، میں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں اور ہم کا فرق تو بچہ بھی جانتا ہے۔ میں بول رہا ہوں، ہم سب سن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم ہے جمع کے لیے اور میں ہے واحد کے لیے۔ لقد کرمنا، ہم نے کرامت دی، ہم نے خشکی اور تری پہ چلنا سکھلایا، ہم نے رزق عطا کیا، ہم نے جو خلق کی ہے مخلوقات ان میں اس مخلوق کو کثیر مخلوق پر فضیلت عطا کی۔ تو بھائی سوال یہ ہے کہ کتنے ہیں؟ یہ ہم کے معنی کیا ہیں؟ کتنے؟ یہ تو مرحلہ فکر تھا ایک آیت میں 5 مرتبہ ہم کہا پروردگار، تمہیدی گفتگو ہے، پروردگار نے ایک آیت مبارکہ میں 5 مرتبہ ہم کہا، اور اب کہنے لگا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، ہم نے انسانوں کو خلق کیا، مخلوق نطفے سے خلق کیا۔ پھر آگے بڑھ کے کہنے لگا انا ہدیناہ السبیل، ہم نے ہدایت کی، دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگا انزلنا من السماء ماء طہورا، ہم نے آسمان سے پاک و پاکیزہ پانی نازل کیا۔ پھر آگے بڑھ کر ارشاد فرمایا ارسلنا الرياح لواقح، ہم نے ہواؤں کو ایسا بنایا کہ وہ درختوں کے نطفے لے کر مادہ درختوں تک پہنچا دیں۔ لواقح کے معنی یہی ہے، دیکھ رہے ہو؟ ہم نے تو بھائی سوال ہے نا کہ کتنے ہیں؟ یہ سوال اپنی جگہ پہ باقی ہے۔ اب نہ ہم، ٹھیک، تو میں، عربی زبان میں خلقنا، ہم نے خلق کیا، خلق تو میں نے خلق کیا۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے کھیل کود کے لیے اس کائنات کو نہیں بنایا، ہم نے، ٹھیک، سن رہے ہو نا؟ والتین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین بنایا۔ ہم نے، توجہات موجود ہیں؟ تو خلقت میں کہتا ہے ہم نے، اور خلقت ہی کی آیت ہے وما خلقت الجن والانس، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ بس میری عبادت کی جائے۔ وہاں ہم نے، یہاں میں نے۔ یہ مرحلہ فکر ہے یعنی قرآن فہمی کا، کہ بار بار کہتا ہے، میں نے بہت سی آیتیں آپ کے سامنے پڑھ دی، ہم نے خلق کیا، ہم نے خلق کیا، اور یہاں کہتا ہے وما خلقت الجن والانس، میں نے جنوں کو انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا۔ تو یہ ہم اور میں کا فرق کیا ہے؟ جہاں ہم کہہ رہا تھا وہاں ناز تھا، اور جہاں میں کہہ رہا ہے وہاں عبادت کی منزل ہے۔ اگر ہم کہہ دیں تو پوچھیں گے کتنوں کی عبادت ہوگی؟ تو اب علماء کے سامنے، مفسرین کے سامنے ایک بڑا مرحلہ ہے کہ وہ ہم کہتا کیوں ہے؟ بھائی جب وہ ایک ہے اور ہم ہے جمع کا صیغہ تو وہ کہتا کیوں ہے؟ تو 2 جوابات دیے ساری دنیا کے مفسرین نے مل کر۔ پہلا جواب سنو، اور پہلے جواب سے اگر تشفی ہو جائے تو پھر آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگے جہاں اللہ اپنی کبریائی کا اعلان کرتا ہے، جہاں اللہ اپنا ناز بتلاتا ہے، جہاں اللہ اپنے گھمنڈ کو واضح کرتا ہے، جہاں نہیں، جہاں
عوام کو مخلوقات کو چیلنج کرتا ہے وہاں کہتا ہے ہم نے مان لیا، اور جہاں چیلنج نہیں ہوتا وہاں کہتا ہے میں۔ بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا۔ کیا کہتا ہے؟ جب گھمنڈ ہو، جب چیلنج ہو، ہم نے پانی برسا دیا، تم برسا سکتے ہو تو برساؤ، یا اگر روک سکتے ہو تو روک لو، ہم نے ہوائیں چلا دی، تم چلا سکتے ہو تو چلاؤ، اور اگر روک سکتے ہو تو روک لو۔ تو جہاں نفی اور اس بات کا چیلنج کرے وہاں ہم کہتا ہے۔ اب اسی قرآن نے آواز دی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو اتارا، گھمنڈ ہے، وانا لہ لحافظون، اور ہم ہی قیامت تک اس کی حفاظت کریں گے۔ تب ساری دنیا مل کر بھی تحریف کرنا چاہے تو ممکن نہیں ہے۔ اگر ساری دنیا مل کر بھی قرآن انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، وانا لہ لحافظون، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو جہاں ہم کہے وہاں ناز ہے اور وہاں چیلنج ہے۔ انا، جہاں انا کہہ دے وہاں چیلنج ہے۔ تو میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے تجھے کوثر دے دیا، اب ابتر والے اپنا منہ پیٹتے رہے۔ حبیب انا اعطیناک الکوثر، سب جانتے ہیں کہ کوثر سے مراد کثرت نسل رسول ہے، سب جانتے ہیں۔ بھائی دیکھو، ہم بے تکی بات نہیں کرتے، تو اب کیسے توقع رکھتے ہو کہ اللہ جو عقلوں کا خالق ہے اس سے غیر مربوط بات ہو جائے؟ میرے نبی پہ الزام تھا نا، نعوذ باللہ، وہ مشرک، وہ جھوٹی زبان والے میرے نبی کو ابتر کہہ رہے تھے، ابتر کے معنی جس کی نسل ختم ہو جائے۔ تو اس کے جواب میں سورہ آیا تھا نا، ابتر جس کی نسل ختم ہو جائے، اس کے جواب میں آیا تھا نا، انا اعطیناک الکوثر، حبیب مت گھبراؤ، ہم نے تمہیں کثرت نسل عطا کی، فصلی لربک وانحر، نماز پڑھو، شکریہ ادا کرو اللہ کی بارگاہ میں، قربانی کر دو، ان شانئک ھو الابتر، تمہارا دشمن وہ بے نسل ہوگا۔ بھائی توجہ رہے، تمہارا دشمن بے نسل ہوگا، ہم تجھے نسل دیں گے حبیب، تیری نسل پھلتی پھولتی رہے گی۔ یہی سبب ہے کہ قیامت تک درود میں محمد کے ساتھ آل محمد کو رکھا گیا تاکہ دشمنوں کے منہ پہ تماچے پڑتے رہے۔ یہ ایک توجیہ ہے انا کی، مفسرین نے بڑی محنتیں کی ہیں، قرآن مجید کی ایک ایک آیت پہ محنت کی ہے۔ کہتے ہیں جہاں انا کہہ دے یا انا کہہ دے وہاں چیلنج ہے۔ اب دو آیتیں تم نے انا کی سن لی، اور اب کہنے لگا یا ایھا النبی، سورہ احزاب 35واں سورہ، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ حبیب نبی، ہم نے تجھے رسول بنایا، تجھے گواہی دینے والا بنایا، تجھے خوشخبری سنانے والا بنایا، تجھے ڈرانے والا بنایا، تجھے اپنا پورا اذن دے کر دعوت دینے والا بنا دیا، وسراجا منیرا، اور تجھے نور بانٹنے والا چراغ بنایا۔ سراج کے معنی چراغ، منیرا کے معنی بانٹنے والا۔ اب جو بانٹ رہا ہو کیا وہ خود نور نہیں ہوگا؟ انا کے ساتھ کہا یا ایھا نبی انا ارسلناک شاہدا، انا ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے تجھے نور بانٹنے والا چراغ بنایا ہے۔ اب ساری دنیا مل کر بھی یہ کہتی رہے کہ تو نور نہیں ہے، وہ سب جھوٹ ہے۔ اگر ساری دنیا مل کر یہ کہتی رہے کہ تو نور نہیں ہے، وہ سب جھوٹ ہے، ہم نے تجھے نور بنایا۔ بھئی عجیب مرحلہ فکر ہے جہاں میں روکنا چاہ رہا ہوں اپنے سننے والوں کو، تجھے چراغ بنایا، نور بانٹنے والا، تو خود نور ہے۔ بھئی اب پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہے، چراغ اگر اندھیرا ہو تو بزم کو روشن کر دے، بزم والوں کو چراغ نہیں بناتا۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ حبیب ہم نے تجھے چراغ بنایا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب چراغ کی صفت تو جانتے ہو نا، اندھیرا ہے، اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہو، چراغ روشن ہو گیا، اندھیرا دور ہو گیا، لیکن تم تو چراغ نہیں بنے نا۔ چراغ نے اتنا کیا کہ تمہیں روشن کر دیا، روشن ہو سکتے ہو، چراغ نہیں بن سکتے۔ اور اگر کبھی غلط فہمی ہو جائے کہ ہم بھی چراغ بن سکتے ہیں تو چراغ کی لو پہ انگلی رکھ کے دیکھ لو، رحمت ہونے کے باوجود جلا دے گا۔ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا بھائی، تو اب چراغ سے کتنی دیر کا رشتہ ہے تمہارا؟ اب ایک جملہ آ گیا ہے زبان پر تو سنتے جاؤ۔ بھائی دیکھو، ہمیں پروانے وہ ہے چراغ،
ٹھیک ہے نا. پروانے کا چراغ کا ایک رشتہ تو ہے. شمع و پروانہ اردو ادب میں ایک مستقل سبجیکٹ ہے. اچھا بھائی, تو اب پروانے کا چراغ سے رشتہ کیا ہے؟ اگر سمجھ گئے تو یہی سے میں آگے بڑھ جاؤں گا. بھائی جب تک جلتی رہے, منڈلاتا رہے, مال غنیمت مل جائے گا. ٹھیک ہے نا بھائی. اچھا, جب تک چراغ جلتا رہے, پروانہ منڈلاتا رہے. چراغ بجھ جائے, پروانہ منہ پھیر کے چلا جائے. بھائی ہوتا تو یہی, چراغ بجھ گیا تو بجھے ہوئے چراغ کی میت کی بھی فکر نہیں کرتا. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا بھائی, تو سراجن منیرا, حبیب حبیب, ہم نے تجھے نور بانٹنے والا چراغ بنایا, سراج چراغ. اب عجیب بات ہے, اور جا کے دیکھ لینا قرآن مجید میں, پروردگار نے کہا میرے چراغ دو ہیں, محمد عالمین کا چراغ. اور سورج کے لیے جانتے ہو کیا کہا قرآن نے؟ سراجن وہاجا, شعلے پھینکنے والا چراغ. تو اب یہ نظام شمسی کا چراغ, وہ عالمین کا چراغ. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سورج نظام شمسی کا محمد ہے, اور محمد کائنات کے سورج ہیں. اگر یہ بات طے ہو گئی ہو تو ابھی رضویہ سوسائٹی کی وہاں بارگاہ میں یہ جملہ کہہ کے آ رہا ہوں کہ لشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر. میں نے کسی اور سلسلے میں یاد کوٹ کی سورہ یاسین کی, سورج کے لیے مناسب نہیں ہے. نہیں, ہم سورج کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے کہ جا کے چاند کو پکڑ لے. جہاں سورج کا تذکرہ وہاں چاند. توجہ رکھنا, آیتیں بہت ہیں, میں تو صرف ایک آیت پہ اکتفا کر رہا ہوں. جہاں سورج کا تذکرہ وہاں چاند. سورج مکمل نہ ہو جب تک چاند کا ذکر نہ آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. قسم ہے سورج کی جب وہ نصف النہار پہ آ گیا, اور قسم ہے چاند کی جو بلا فاصلہ اس کے پیچھے آیا. بلا فاصلہ جو سورج کے پیچھے آئے وہ ہے چاند. اب کل تم نے پہلی رات کا چاند دیکھا ہوگا, ابھی سورج باقی تھا کہ چاند میں روشنی آ گئی تھی. میرے نوجوان دوست میرے اس جملے تک پہنچے یا نہیں پہنچے؟ سورج ڈوب رہا تھا, ڈوبنے سے قبل چاند میں روشنی آ گئی تھی. تو سورج وہی ہے جو ڈوبنے سے پہلے چاند کو روشنی دے جائے. بھائی اسی لیے بوڑھے محمد نے جوان علی کو اٹھایا اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. جاؤ. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے, علامہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے, ان دونوں نے اپنی مستند کتابوں میں روایت لکھی کہ میرے نبی نے کہا انا الشمس وعلی القمر. انا الشمس وعلی القمر. ان دونوں کتابوں کا تعلق میرے مطلب سے نہیں ہے. میں سورج ہوں, علی چاند ہے. سن لیا تم نے؟ بڑی آسانی سے گزر گئے نا, تو آسانی سے نہیں گزرنے دوں گا. میں سورج ہوں, علی چاند ہے. کل تم نے سورج دیکھا یا نہیں دیکھا؟ کل کا سورج دیکھا اور کل کا چاند بھی دیکھا. تو کیا سورج کے دیکھنے کے بعد تم نے کوئی دعا پڑھی؟ دعائے رویت شمس پڑھی؟ اگر پڑھی ہو تو بتا دو. بھائی سورج دیکھ کے کوئی دعا پڑھی جاتی ہے مسلمانوں میں؟ بھائی کہیں نہیں ہے. لیکن رویت ہلال کی دعا ہر فرقے میں مل جائے گی. چاند دیکھو دعا پڑھو. بھائی یہی سبب ہے. رسول سورج ہے, اسے کیا دیکھو گے آنکھیں جل جائیں گی. رسول سورج ہے, اسے کیا دیکھو گے آنکھیں جل جائیں گی. تو رسول کو دیکھ تو نہیں سکتے, تو اب چاند کو دیکھو اور دعا پڑھو. اسی لیے رسول نے یہ نہیں کہا کہ میرے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. النظر الی وجہ علی عبادت, النظر الی وجہ علی, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اچھا اب سنو, میں روایات تو بہت کم پڑھا کرتا ہوں نا. اب جب یہ آ گئی ہے تو سنتے جاؤ. اور نظر الی وجہ علی عبادت, ٹھیک. اور دوسری روایت ذکر علی عبادت, علی کا ذکر سننا اور کرنا دونوں عبادت ہے. تیسری روایت حب علی عبادت, علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے. تو اب آرام آرام سے سنتے چلو, میں بھی آرام سے بولوں, تم بھی آرام سے سنو. میں کچھ معلوم ہے کہ یہ تینوں روایتیں اسی سیکوینس سے آئی ہیں, اسی ترتیب سے. پہلے فرمایا ہے النظر الی وجہ علی عبادت, پھر فرمایا ذکر علی عبادت, اور پھر فرمایا حب علی عبادت. ترتیب یہی ہے, الٹ کے نہیں ملے گی کہ پہلے محبت ہو, پھر ذکر ہو,
پھر نظر ہو، نہیں، ترتیب یہی ہے کہ پہلے نظر کا ذکر کیا، دیکھو عبادت ہے، اس کا ذکر کرو عبادت ہے، اس کی محبت دل میں رکھو عبادت ہے، ترتیب یہی ملے گی۔ اب جب کتابوں کو دیکھا گیا حدیث کی تو ایک روایت ملی اور بڑی خوبصورت روایت ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ہدیہ کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ بڑے محدثین جانتے ہو نا، بڑے بڑے محدثین علماء کبار جنہوں نے عمریں صرف فرما دی علم الحدیث کی خدمت میں، وہ لکھتے ہیں اور انہیں لکھنا بھی چاہیے کہ ایک دن پیغمبر اکرم بیمار تھے اور پیغمبر اکرم کے سرہانے داہنی طرف علی بیٹھے تھے، بائیں طرف حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں حضرت صدیقہ کے والد ماجد حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر اکرم کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے۔ اب سچویشن دیکھیے آپ نے، کتنے بڑے بڑے لوگ جمع ہیں، کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں نا۔ آئے، نبی کو سلام کیا، نبی کا مزاج پوچھا، بیٹھ گئے۔ اچھا بھائی، ہونا ہی چاہیے تھا کہ نبی کے چہرے کو دیکھتے رہیے، نبی سے باتیں کرتے رہیے۔ ایک مرتبہ صاحبزادی نے یہ محسوس کیا، یہ تمہارے سننے کی بات ہے، کہ بابا آئے ہیں پیغمبر کی عیادت کے لیے اور دیکھ رہے ہیں علی کے چہرے کو۔ میں یہی تو عرض کر رہا تھا کہ سورج کے ہوتے ہوئے چاند میں روشنی آ جاتی ہے، یہی تو عرض کر رہا تھا۔ آئے ہیں پیغمبر کی عیادت کے لیے اور مسلسل دیکھ رہے ہیں علی کے چہرے کو، تو اب تشویش تو ہوئی نا۔ اور جب تشویش ہوئی تو پوچھ لیا، باپ سے کیا تکلف؟ کہا بابا آپ آئے میرے نبی کی عیادت کے لیے اور آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں علی کے چہرے کو۔ مسکرائے اور فرمایا تمہیں میرے نبی کا قول نہیں معلوم؟ النظر الی وجہ علی عبادت، میرے نبی کا قول تمہیں نہیں معلوم؟ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ سن لیا تم نے؟ کتنی سچی زبان سے جملہ نکلا۔ تو حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جواب میں اپنے والد سے یہ فرمانے لگیں کہ بابا پھر میں بھی علی کے سلسلے میں ایک روایت آپ کو سناؤں۔ اچھا اس سچویشن ذہن میں ہے، رسول لیٹے ہوئے سن رہے ہیں، رسول لیٹے ہوئے سن رہے ہیں۔ کہا کہ میرے نبی نے کہا علی کے بارے میں ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر سننا اور علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اب دو سچی زبانوں نے بات تو کہہ دی، ایک سچی زبان نے کہا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، دوسری سچی زبان نے کہا علی کا ذکر کرنا عبادت۔ لیتے ہوئے پیغمبر بولے اب تیسری بتلاؤں، حب و علی عبادت، دل میں محبت رکھنا عبادت ہے۔ میرے سننے والوں میں بزرگ ہیں، صاحبان فہم ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں۔ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا اور سننا عبادت، علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت۔ پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے۔ وقت آیت پڑھوں، ابھی پڑھ کے گیا ہوں، ابھی سورہ زاریات 51واں سورہ، اور اس کی آیت میں نے پڑھی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بس عبادت میری ہوگی کسی اور کی نہیں۔ یہ مرحلہ فکر آپ نے دیکھا؟ کیا کانٹے کی آیت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کسی کی عبادت آئی، خبردار کسی کی عبادت نہ کرنا، بس میری عبادت، یعبدون بس میری عبادت۔ بھائی یہ تو سورہ زاریات ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں کہنے لگا وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه، تمہارے اللہ کا حتمی فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، عبادت فقط اللہ کی۔ اور پیغمبر یہ نہیں فرماتے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے، میرا نبی یہ نہیں کہتا علی کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے، علی کا ذکر کرنا ثواب ہے، علی کی محبت دل میں رکھنا ثواب، یہ نہیں کہتا، کہتا عبادت ہے۔ تو بتلا دیا کہ ایسا بندہ تو ہو کہ دیکھو اسے، پہچانو اسے۔ اچھا بھائی، تو ایک آف دا ریکارڈ جملہ سنتے جاؤ۔ میں نے ابھی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ترتیب یہی ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا یا سننا عبادت ہے، علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے۔ اسی ترتیب سے میرے نبی نے کہا۔ خدا کی قسم، میرے نبی کا علم غیب تو دیکھو،
کیا ترتیب ہے؟ جب تک سامنے رہے دیکھ کے عبادت کرو، جب چلا جائے ذکر کر کے عبادت کرو، اور جب تقیہ آ جائے دل میں محبت رکھ کے عبادت کرو، محبت نہ چھوڑنا۔ اچھا بھائی، تو النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب سچی زبان کی روایت ہے نا، تو اب محدث انکار تو کر نہیں سکتا، اور گھٹی میں انکار ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ جس سے فضیلت علی ہضم ہو جائے وہ محدث ہی کیا، سچی بات کہہ رہا ہوں۔ تو اب گھٹی میں تو انکار ہے، اور روایت سچی زبان سے آئی، یہ انکار کر نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جاؤ، کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، میرے پاس موجود ہے، دیکھنا چاہو دیکھ سکتے ہو۔ ابن اسیر جزری ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، جو علم اللغت کے بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے محدث تھے۔ ان کی کتاب ہے نہایہ ابن اسیر، کتاب النہایہ۔ قرآن اور حدیث میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کا لغت نہایہ، ٹھیک۔ اس نہایہ میں نون کے چیپٹر میں انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے۔ کہنے لگے کہ نون کے چیپٹر میں النظر الی وجہ علی عبادت، بہت آرام سے سننا، علی کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے، نون کے چیپٹر میں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، رسول نے فرما دیا، لیکن واقعاً علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں تھا۔ بھائی کمال ہو گیا، امتی اور نبی کے رائے میں اختلاف ہو گیا، امتی اور نبی کی رائے میں اختلاف ہو گیا۔ رسول کہتے ہیں چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، آپ فرماتے ہیں مگر عبادت نہیں تھا، تو پھر تھا کیا بھائی؟ کہنے لگے، انہوں نے لکھا اور بڑی دیانتداری سے تحقیق کی، اور ایسے تحقیق کرنے والے آج بھی کم نہیں ہیں، اور ہم تحقیقات کو سراہتے ہیں، تو ہمارا جی چاہا کہ وہ تحقیق آپ کی خدمت میں پیش کر دیں، اور سلسلہ گفتگو اپنے آخری مرحلوں سے قریب ہو جائے۔ وہ کہنے لگے کہ کیوں کہہ دیا رسول نے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا یہ بات کیوں کہہ دیا؟ کہنے لگے بات یہ کہ کانا اذا خرج من منزلہ، نبی کا یہ جو فرمان ہے وہ اس لیے ہے کہ جب علی گھر سے نکلتے تھے اور مدینے کی گلیوں میں آنا جانا تو ہوتا تھا ان کا، تو جب آتے جاتے تھے تو نگاہ پڑتی تھی لوگوں کی، تو کوئی کہتا تھا لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتح، لا الہ الا اللہ یہ جوان کتنا بڑا کریم ہے، ٹھیک۔ کوئی کہتا تھا گزرتے ہوئے لا الہ الا اللہ ما اعلم ھذا الفتح، لا الہ الا اللہ یہ جوان کتنا بڑا عالم ہے۔ کسی کی نگاہ پڑی کہا لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتح، یہ جوان کتنا بڑا بہادر ہے، لا الہ الا اللہ، ٹھیک۔ کسی کی نگاہ پڑی کہا لا الہ الا اللہ ما اتقى ھذا الفتح، لا الہ الا اللہ یہ جوان کتنا بڑا سخی ہے، کریم، عالم، بہادر، سخی، ٹھیک ہے نا۔ تو سن رہے ہو نا بھائی، اسی مرحلے کے لیے تو زحمت دی۔ تو کیا کہتے تھے بھائی لوگ؟ لا الہ الا اللہ یہ جوان کتنا بڑا عالم ہے، لا الہ الا اللہ یہ جوان کتنا بڑا کریم ہے، لا الہ الا اللہ یہ جوان کتنا بڑا بہادر ہے، لا الہ الا اللہ یہ جوان کتنا بڑا سخی ہے۔ چار فضیلتیں بیان فرمائی انہوں نے۔ تو اب تم نے اپنے علی کا کمال دیکھا کہ ابن اسیر جزری چلے تھے ایک فضیلت کو چھپانے کے لیے، چار اپنے قلم سے لکھ دے۔ اچھا بھائی، تو تم نے علی کا کمال دیکھا کہ وہ بزرگ علی کی ایک فضیلت چھپانا چاہتے تھے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور اپنی تحریر میں چار فضیلتیں خود تسلیم کر گئے، سب سے بڑا سخی، سب سے بڑا بہادر، سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا کریم، ہے نا۔ اچھا بھائی، تو یہ فضیلت چھپائی کیسے انہوں نے؟ تو اب سوال سمجھ میں آ گیا، نوجوان دوستوں سے پوچھ رہا ہوں، سوال سمجھ میں آ گیا بھائی؟ چار فضیلتیں لکھ دی انہوں نے، ٹھیک۔ تو یہ جو چار فضیلتیں لکھی تو کیا کہہ کے لکھی؟ لا الہ الا اللہ۔ علی کے چہرے کو دیکھ کر زبان سے بے ساختہ نکلتا تھا لا الہ الا اللہ۔ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، میں اگر کہہ دوں تو میں مورد الزام ہو سکتا ہوں، لیکن اگر مولوی کہے، وہ بھی بڑی داڑھی والا،
مسواک والا تو اس کی بات مان لو. اب میں نے تو نہیں کہا. کہنے لگے کانا اذا خرج من منزلہ، جب علی اپنے گھر سے نکلتے تھے اور لوگوں کی نگاہ پڑتی تھی تو لوگوں کی زبان سے بے ساختہ نکلتا تھا لا الہ الا اللہ. بھئی یہی تو کہا نا، میں نے نہیں کہا، بزرگوں نے کہا کہ دیکھ کر چہرہ علی کو زبان سے نکلتا تھا لا الہ الا اللہ. اب تمہیں خدا اور رسول اور قرآن کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ آدم سے محمد تک انبیاء کے آنے کی غرض کیا تھی؟ مجھے بتلاؤ. آدم کیوں آئے؟ نوح کیوں آئے؟ اولو العزم انبیاء کیوں آئے؟ دانیال ادریس کیوں آئے؟ محمد رسول اللہ کیوں آئے؟ عیسیٰ علیہ السلام ان سے پہلے کیوں آئے؟ بھائی لا الہ الا اللہ کہلوانے کے لیے. لا الہ الا اللہ. سارے نبی 1,24,000 نبی آئے لا الہ الا اللہ کہلوانے کے لیے. اور علی کا کمال یہ کہ چہرہ دیکھا، زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ. اب نبوت اور امامت میں فرق سمجھ میں آ گیا کہ جو کام نبوت اپنی زبان سے لیتی ہے امامت اپنے چہرے سے لے لیا کرتی. ہم تو ایک دلیل دی علماء نے کہ جب ہم کہے تو ناز کرتا ہے، جب ہم کہے تو اس میں اپنی کبریائی کا اور اپنے تکبر کا اعلان کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے کہ ہم نے یہ کر دیا، تم اسے توڑ سکتے ہو تو توڑ دو. یہ ایک مرحلہ ہے فکر کا. اور اب دوسرا مرحلہ فکر کا، اگر ہم کہہ دے، بھائی توجہ رکھنا، اگر ہم کہہ دے تو اس کام کو کسی وسیلے سے انجام دیتا ہے، خود نہیں کرتا. دیکھنا بھائی اللہ نے کیا کہا، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، یہی ہے نا، ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں. زندہ کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے. نکتب ما قدموا وآثارهم، اور ہم لکھتے ہیں ان کے نام اعمال کو، لکھواتا ہے کرامن کاتبین سے. تو جو کام خود کرے کہتا ہے تو، اور جو کام وسیلے کے ذریعے کروائے کہتا ہے نہ. بات واضح ہو گئی؟ یہ بات واضح ہو گئی میرے سننے والوں پر. دیکھو ایک ہے تو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خلق تو میں نے خلق کیا. اور ایک ہے نا انا خلقنا الانسان، ہم نے خلق کیا. تو جہاں میں کہے خود کیا، اور جہاں نہ کہے، میں توجہ رکھنا، نہ کہے وسیلے کے ذریعے کروایا. کوئی وسیلہ ہوگا. پڑھے لکھے لوگ ہو تو تمہاری آج کی محنت سہارت ہو جائے. دیکھو بھائی 2 آیتیں میں تمہارے سامنے، ایک تو کی اور ایک نہ کی. فَنَفَخْتُ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. جب میں آدم کو بنا لوں اور میں اس میں روح پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر جانا. میں پھونک دوں، فرشتے سے نہیں پھونکوائی، اس لیے کہ فرشتوں کو تو حکم دینا تھا اسے سجدہ کرو. تو کہتے جس میں ہم نے روح پھونکی اسے سجدہ کریں. یہ تو شرک ہے. ٹھیک بھائی، توجہ رہے، بہت توجہ رہے. اس لیے کہ بہت باریک منزل ہے. تو نفخت، میں پھونک رہا ہوں روح آدم میں. اور وہی قرآن کہتا ہے نفخنا فیہا من روحنا، ہم نے مریم میں اپنی روح پھونک دی. وہ پھونکوائی تھی جبریل کے ذریعے. پہنچ گئے. دیکھو دونوں آیتیں میں نے تمہارے سامنے پھونک، ایک سورہ بقر کی، ایک سورہ تحریم کی. ایک میں نفختو تو آدم میں روح خود پھونکی. جب مریم میں جبریل کے ذریعے پھونکوائی تھی، سب کو معلوم ہے واقعہ، معلوم ہے نا. تو نفخنا ہم نے پھونکی. تو جہاں میں کہے وہاں خود کرتا ہے، اور جہاں نہ کہے وہاں وسیلے سے کرواتا ہے. طے ہو گئی بات بھائی. بہت توجہ رہے. اب میں ایک آیت تمہارے سامنے پڑھوں. بھائی ابراہیم نے بت توڑے، سب کو معلوم ہے. بت توڑے تو پکڑے گئے، یہ بھی سب کو معلوم ہے. جب پکڑے گئے تو یہ طے کیا گیا کہ اسے آگ میں پھینک دو، یہ بھی سب کو معلوم ہے. دیکھو بھائی ابراہیم پکڑے گئے، معلوم ہے نا. اور کیسے پکڑے گئے؟ پوچھتے پھر رہے تھے کہ تم میں ابراہیم نامی کون ہے. جب بت ٹوٹے ہوئے دیکھے تھے نا، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے، جب آئے اور ٹوٹے ہوئے بتوں کی میتیں دیکھی تو کفن دفن کی فکر ہی نہیں. وہ پیر ہی، وہ مرید ہی کیا جو اپنے پیر کے دفن کی فکر کرے. کہنے لگے بھائی کس نے توڑا؟ وہ ایک بڈھا بولا کہ ایک شخص ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ان بتوں کو برا کہتا ہے.
थोड़ा तो उसी में होगा। अब ढूंढते चले इब्राहिम कौन है, तुम इब्राहिम हो, तुम इब्राहिम हो, तुम इब्राहिम हो। इत्तेफाक से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दरवाजे में पहुंच गए, तारीख अंबिया। कहा भाई तुम इब्राहिम नामी शख्स को जानते हो? खुद इब्राहिम से पूछा। कहा मैं जानता हूं। कहा मुझे उस बूढ़े ने कहा मुझे बतलाओ वो कहां मिलेगा। कहा कि तुम कई आदमी हो, मेरी रस्म यह है कि जो मेरे दरवाजे पे आ जाए वो पहले खाना खाता है। मेरा खाना खाओ। इब्राहिम का दस्तरखान बड़ा वसी था। खाना खाओ, बता दूंगा पता, मुझे मालूम है, मैं इब्राहिम को जानता हूं। खाना खाया तो खाने के बाद कहने लगे कि बताओ इब्राहिम कौन है? कहा मैं हूं। कहा इब्राहिम तुमने बुरा किया। कहा क्या बुरा किया? मैंने क्या बुरा किया? कहा भाई हम आए थे तुम्हें सजा देने और तुम्हारा खा लिया। तुम्हारा खा लिया तो अब ये समझ में नहीं आता कि जिसका खाया हो उसे तकलीफ कैसे पहुंचाएं। खदीजा का माल खाने वालों ने ये नहीं सोचा। कहा भाई अगर भाई तवज्जो रहे, अगर तुम उजरत ले लो तो हम तुम्हें गिरफ्तार कर लें। कहा भाई उजरत यह है कि मेरे खुदा को सजदा करो, उजरत यह है कि मेरे खुदा को सजदा करो। उजरत हो गई। कहने लगे कि हम अपने खुदाओं को छोड़ के तुम्हारे खुदा को सजदा करें? हम नहीं करें। कहा फिर उजरत तो यही है। इब्राहिम बुत शिकन, तौहीद परस्त, वो सारे बुत परस्त, ठीक है ना। अब सिचुएशन देखी कितनी नाजुक हो गई। अब वो आया जो मुशरिकों का हल्लाले मुश्किलात है, इब्लीस। कहने लगा कि परेशानी क्या है? कहा भाई इब्राहिम कहता है कि उजरत ही है, हमने खा लिया इब्राहिम का और हम उजरत देना चाहते हैं। वो कहता है मेरे खुदा को सजदा करो, उनका कर दो। देखो क्या स्मार्ट मशवरा है, कर दो। मैं कहा कैसे कर दें, हम तो इब्राहिम के खुदा को नहीं मानते। कहा भाई दिल रखो अपने बुतों की तरफ, सर रख दो। सर रख दो बज़ाहिर उसके खुदा की बारगाह में, ठीक है ना। उनका ये तरकीब तो अच्छी है। और दिल में बुतों की मोहब्बत रख कर उन्होंने इब्राहिम के खुदा को सजदा किया। जैसे ही वो मुश्रिक सजदे में गए, इब्राहिम ने हाथ उठाया, परवरदिगार सरों को झुकवाना मेरा काम है, दिलों को झुकवाना तेरा काम है। इब्लीस ने मशवरा क्या दिया? क्या मशवरा दिया भाई? कि दिल में रखो बुतों की मोहब्बत, जाहिर में पेशानी टिका दो इब्राहिम के खुदा के सामने। अब मैं खुद इब्लीस से पूछूं कि तूने ये क्यों नहीं किया? दिल में नफरत रखता आदम से, जाहिर में पेशानी टिका देता। कहा भाई मैं सजदा न करके इब्लीस तो बन सकता हूं, लेकिन सजदा करके मुनाफिक नहीं बन सकता। अब पकड़े गए, उजरत भी मिल गई, पकड़े गए। और अब एक तवील वाकया है, मैं तो एक आयत के लिए ये रहमत दे रहा था। इब्राहिम को पकड़ा, मीन जनीक में डाला, मीन जनीक से फेंका गया आग की तरफ, और इतनी लकड़ियां कि उड़ने वाले परिंदे भून कर और जल कर गिर पड़ते थे। भाई एक आदमी को जलाने के लिए इतनी लकड़ियां, तो कभी कभी कुछ काम आसाब तोड़ने के लिए भी किए जाते हैं, उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। मीन जनीक से फेंके गए, ठीक, आग में पहुंचे। वो दरमियान से सारी बातें छोड़ रहा हूं, आग में पहुंचे। अच्छा अब पहली बात तो सुनो, कुलना या नारो कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम। हमने कहा क्या आग ठंडी हो जाए इब्राहिम पर और सलामती बन जाए इब्राहिम के लिए, हमने कहा, ठीक है ना। अब मजे की बात यह है कि इब्राहिम के जिस्म पे लिबास था और इब्राहिम को इन लोगों ने रस्सी से जकड़ के बांधा था। रस्सी जल गई, लिबास महफूज रहा। यानी जो लोगों ने बांधी थी वो जल गई, जो उनका अपना था वो बच गया, ठीक है ना। जो लोगों ने बांधी थी वो जल गई, जो उनका अपना था। कुलना या नारो कोनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम। कुलना, हमने कहा। अच्छा कुछ याद है कि जब मिनजनीक में घूम रहे थे तो जिब्रील आए थे और उन्होंने कहा कि नहीं तुमसे हमें हाजत नहीं, तुम वापस चले जाओ, याद है ना। तो अब अल्लाह कहता है कि जब इब्राहिम आग की तरफ चले और आग के करीब पहुंचे, कुलना, हमने कहा। भाई किसने कहा? जिब्रील तो जा चुके।
کس نے کہا؟ جبریل تو جا چکے. اور اللہ جب وسیلے سے کام کرے کہے ہم نے کیا، تو اب ڈھونڈو اسے جس نے آگ کو گلزار کیا تھا. کوئی نہ ملا، مگر کوفے کے ممبر سے میرے علی نے آواز دی، ارے میں ہوں ابراہیم کی آگ کو گلزار بنانے والا. ایک بزرگ ہے زین العابدین برزندی. اچھا، اب ان کی کتاب مصر میں چھپی اور مصری میں رہی. یہ عالم بھی مصر کے ہیں. یا شیخ عبدالحق محدث دہلوی ایک بہت جلیل القدر محدث گزرے ہیں، اور انہوں نے جو سیرت کی کتاب لکھی ہے شواہد النبوت، اس میں یہ جملہ موجود ہے. دیکھنا ہو دونوں کتابیں میرے پاس دیکھ لینا. جانتے ہو ان دونوں بزرگوں نے کیا کہا؟ روایت ہے، اب روایت کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، وہ روایت کے ذمہ دار ہے یہ دونوں بزرگ، شیخ زین العابدین برزندی اور محدث دہلوی. یہ دو بزرگ اس روایت کے ناقل ہیں کہ ان دونوں بزرگوں نے کہا کہ ابراہیم پر آگ جو گلزار بنی تھی اس کا سبب یہ تھا کہ ان کے صلب میں محمد اور علی کا نور تھا. روایت سن لی نا، آسانی سے تم نے سن لی. میں ابراہیم پہ آگ گلزار کیسے بنی؟ صلب میں محمد اور علی کا نور تھا تو آگ بجھ گئی. ٹھیک، وہ جلائی ہوئی آگ وہ بجھ گئی. اچھا بھائی، یہ کون سے باپ ہیں محمد اور علی کے؟ ابراہیم 42 سے کم اختلاف ہے شجرے میں کہ ابراہیم تک رسول اللہ سے اور علی سے کتنی پشتے ہیں. کم سے کم 42 ہیں. ٹھیک، تو کم سے کم 42 پشتے ہیں. جس محمد کا اور جس علی کا نور 42 پشت اوپر ابراہیم کو آگ سے بچا سکتا ہے، کیا وہ عبداللہ اور ابو طالب کو بچا نہیں سکتا؟ ہے نا قابل غور بات. تو اب یہ جو آگ ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ ابو طالب آگ میں ہے، تو یہ آگ واقعاً آگ نہیں ہے، یہ دلوں کی آگ ہے. یہ دلوں کی آگ ہے، اور قرآن مجید نے دلوں کی آگ کا بھی تذکرہ کیا ہے. کبھی پھر صحیح، یہ جو کربلا ہے یہ انتقام فضائل ابو طالب ہے. ایک جملے سے جا رہا ہوں، اگر یاد ہو، میرے سننے والوں کو یاد ہوگا کہ حسین نے پوچھا تھا کہ تم میرے قتل پہ کیوں آمادہ ہو، کیا مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے؟ میں ڈیٹیل میں نہیں پڑھ رہا ہوں. تو ساری فوج نے کہا تھا کہ نہیں، تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. تو کہا بما تقتلوننی، پھر میرے قتل پہ آمادہ کیوں ہو؟ کہا بغضاً لابیک و جدک، ہم تم سے علی اور ابو طالب کا انتقام لے رہے ہیں. اگر یہ انتقام نہ ہوتا تو حسین کو ضرورت نہیں تھی مدینہ چھوڑنے کی. یہ انتقام تھا جو کھینچ کے حسین کو مدینے سے کربلا لے جا رہا تھا.